دیکھیے، نفس کو قابو میں کرنے کے لیے عقل نہیں ہے، ایمان درکار ہے۔ عقل والا تو ہو سکتا ہے کوئی شخص بڑا عاقل ہو، بڑا فلسفی ہو، اور پھر بھی وہ انتہائی گناہ گار ہو۔ وہ عقل علیحدہ ہے، وہ سوچ علیحدہ ہوتی ہے، اور انسان کا جو ہے وہ کردار بالکل علیحدہ چیز ہے۔ لیکن دل میں ایمان اگر ہوگا تو پھر وہ نفس کے اوپر آپ قابو پا سکیں گے۔ قرآن مجید کو اپنے دل میں اتاریے، زیادہ سے زیادہ گہرائی کے اندر لے کر جائیے، اور اس سے جو ہے یقین پیدا ہو، اور یقین کی بھی گہرائی ہو، تو پھر نفس کا جو ہے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نفس کا بھی، شیاطین کا بھی، اس لیے کہ شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے او گم اندر اعماق دل است، خوش ترا باشد مسلمانش کنی، کشت شمشیر قرآنش کنی۔ اب یہ دو اشعار کے اندر اصل میں دو حدیثوں کو علامہ اقبال نے سمو دیا ہے، حیران کن بات ہے۔ حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے وجود میں ایسے سرایت کر جاتا ہے جیسے خون۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسی چیز کو کیسے ختم کریں گے آپ جانتے ہیں کینسر اگر سارے جسم میں پھیل چکا ہے تو کیا کریں گے؟ کہاں کہاں کاٹیں گے؟ کس کس کو علیحدہ کریں گے؟ اب لا علاج ہو گیا، اس لیے تو پھیل گیا۔ لوکلائزڈ ہے تو ٹھیک ہے، وقت کے اوپر آپ کو تشخیص ہو گئی، آپ نے آپریشن کروا لیا، پھر کچھ ریڈیشن کروا لی کہ آس پاس اگر کچھ تھوڑا سا اثر پھیلا ہو تو اس کا بھی جو ہے سد باب ہو جائے، لیکن وہ پھیل چکا جسم کے اندر بہت سے اعضاء کے اندر، تو کس کس کو کاٹیں گے؟ تو کشتن ابلیس کار مشکل است، ابلیس کو مار دینا، کشتن مار دینا، غربہ کشتن روز اول، جیسے کہتے ہیں کہ بلی کو پہلے دن مار دینا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے ابلیس کو مارنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ خون کہاں جاتا ہے؟ سارے جسم کا خون پھر دل میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اور دل کے اندر اس نے جو ہے وہ ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ تو اس لیے، لیکن ایک دوسری حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو کسی صحابی نے ہمت کر کے پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی؟ ہاں ہے میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے۔ تو یہ دوسرے مسئلے کے اندر آیا ہے، خوش طرح باشد مسلمان اشکرو، اپنے ابلیس کو، اپنے شیطان کو بہتر یہ کہ مسلمان بنا لو۔ اور مسلمان کیسے بنے گا؟ کشت شمشیر قرآنش کنی، قرآن کی شمشیر سے اس کو ختم کرو۔ تو یہ ہے اپنے نفس کے خلاف، اور شیطان بھی تو نفس کے ذریعے سے حملہ آور ہوتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، پھونکے مارتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی تھوتنی جو ہے انسان کے دل پر رکھ کر پھونکے مارتا ہے تاکہ اس کے اندر سے وہ گناہ کے اثرات پیدا ہوں اور گناہ کے جذبات پیدا ہوں۔ جب انسان لا حول ولا قوت پڑھتا ہے بھاگ جاتا ہے وہ۔ تو خناس اسی لیے کہا ہے، وہ حملہ آور ہوتا ہے پھر پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ایمان کو گہرا کیا جائے۔ ایمان گہرا ہوگا تو آپ شیطان سے بھی لڑ سکیں گی، اور آپ جو ہے وہ اپنے نفس سے بھی لڑ سکیں گی، اور یہی ایک راستہ ہے۔